اللہ جل جلالہ وعمن والہ کا فضل و کرم ہے، اس کا عظیم احسان ہے کہ اس نے ہم سب کو اپنا پیارا مقدس گھر عطا فرمایا، جس کو قرآن مقدس میں اللہ نے فرمایا ان اول بیت وضع للناس، پہلا گھر جو پوری انسانیت کے لیے بنایا گیا بیت اللہ میں، مکہ میں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے بڑا سب سے پہلا گھر ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے اس کو بنوایا، پھر آدم علیہ السلام نے بنایا، پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں پر اللہ تعالیٰ کا گھر قائم ہے، اس کی دعوت دی گئی۔ ابراہیم علیہ السلام نے آواز لگائی کہ اللہ کے بندو، اللہ کا گھر بن گیا، اس کا حج کرو، تو اللہ تعالیٰ نے اس آواز کو قیامت تک آنے والی روحوں تک پہنچا دیا۔ جس نے کہا لبیک، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو وہاں ہر حال کے اندر پہنچائے گا۔ حضرت شیخ نے لکھا فضائل صدقات میں، فضائل حج میں، کہ بڑی خوش قسمت اور مبارک روحیں تھی وہ جنہوں نے اس وقت میں دم دم لبیک کہا، لبیک لبیک لبیک، 10 دفعہ کہا تو 10 دفعہ پہنچیں گے، 100 دفعہ کہا تو 100 دفعہ پہنچیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی وہاں پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ سفر تو بہت ہی عظیم سفر ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حج فرمایا اور 4 عمرے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے۔ اس لیے فرمایا جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دولت عطا فرمائی، اس پر زندگی میں ایک مرتبہ حج کرنا فرض ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے وسعت عطا فرمائی تو زندگی میں ایک مرتبہ عمرہ کرنا سنت مؤکدہ ہے۔ جیسے فجر کی سنتیں ضروری ہیں اور اسی طرح ظہر کی سنتیں ضروری ہیں، اسی طرح یہ بھی ایک سنت مؤکدہ ہے۔ جس کو اللہ نے طاقت قوت ہمت دی، اس کو چاہیے کہ وہ عمرہ کرے اور حج کرے۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان عمرۃ فی رمضان تعدل حجۃ معی، کہ رمضان المبارک میں عمرہ کرنا وہ میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے۔ جس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ نے 1.25 لاکھ صحابہ نے حج کیا، تو ان صحابہ کو جو اجر و ثواب ملا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کا، تو رمضان میں عمرہ کرنے سے اللہ تعالیٰ وہ اجر و ثواب ان عمرہ کرنے والوں کو عطا فرماتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کا ملا۔ تو یہ مہینے مبارک ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ تو اللہ کے مہینے میں، اللہ کے رسول کے مہینے میں، اللہ کے مہینے میں ہمارا یہ سفر ہو رہا ہے شعبان کا اور رمضان کا۔ اللہ تعالیٰ اس سفر کو بے حد قبول فرمائے اور وہاں کی حاضری سارے مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ مقدر فرمائے۔ بس عمرہ تو کرنا ہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ مکہ المکرمہ کے اندر رہتے ہوئے خوب لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے اور خوب لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند کرنی ہے، اور اسی طرح وہاں قرآن مقدس کی بھی خوب تلاوت کرنی ہے، اور مدینہ منورہ کے اندر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر خوب درود و سلام بھیجنا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا وہاں خوب اہتمام کرنا ہے۔ اور ایک بہت ضروری اہم بات ہے جو عام طور پر بھول جاتا ہے آدمی وہاں جا کر، وہ بات یہ ہے کہ جب مکہ پہنچے، مدینہ پہنچے، تو ان 13 سال کی زندگی کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو یاد رکھیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال مکہ میں تھے، کس طرح دعوت دے رہے تھے، تبلیغ کر رہے تھے، سارے کافر تھے، مشرک تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھا رہے تھے، آپ کو مجنون پاگل کہہ رہے تھے، لیکن آپ کہہ رہے تھے اے لوگوں کلمہ پڑھ لو تفلحو، کامیاب ہو جاؤ گے، اسلموا تسلموا، اسلام لے آؤ محفوظ ہو جاؤ گے۔ تو وہاں مکہ میں رہ کر یہ سوچنا کہ کیسا زمانہ تھا اس وقت میں جب اللہ کے نبی اکیلے تھے، سب کو ایمان کی دعوت دے رہے تھے۔ تو گویا اس زمانے کی پوری تاریخ اور پورا نقشہ ہمارے سامنے ہونا چاہیے۔ اسی طرح مدینہ میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے امت کو قرآن سکھلایا، حدیث سکھلائی، اور پھر قرآن حدیث کو سکھلانے کے لیے کیسے کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 سال میں 27 سفر اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے کیے، جس کو ہم دعوت کہتے ہیں، تبلیغ کہتے ہیں۔ عمرہ تو آپ نے 4 کیے، حج آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 کیا، لیکن اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، حج اور عمرے کو دنیا میں قائم کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 27 سفر کیے ہیں۔ وہ سفر بھی ہمارے یاد رہنے چاہیے، کیونکہ اب چونکہ وہاں بڑا ماحول ہو چکا ہے، بڑی بڑی بلڈنگیں بنی ہوئی ہیں، نئے نئے قمقمے لگے ہوئے ہیں، قالینیں بچھے ہوئے ہیں، تو آدمی وہاں جا کے دیکھتے ہوئے کتنے دروازے ہیں، کتنے بلف لگ رہے ہیں، کتنے پنکھے لگ رہے ہیں، کیسی گاڑیاں جا رہی ہیں، ان کو دیکھتا رہتا ہے، اور جو پہلا گزر چکا زمانہ وہ یاد نہیں جاتا، اس زمانے کو یاد کرتا ہے، اس زمانے کو بھول جاتا ہے۔ اس لیے وہاں اس وقت میں بلڈنگیں بنی ہوئی ہیں، لیکن وہاں ہم بلڈنگوں کو نہ دیکھیں، بلکہ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چھوٹا سا گھر تھا، صحابہ کے چھوٹے چھوٹے گھر تھے، وہاں کھانے کو بھی نہیں مل رہا، پینے کو بھی نہیں مل رہا، پوری کی پوری صفیں صحابہ کی بے ہوش ہو کر گر گئی نماز کے اندر۔ کیا ہوا بھائی؟ کہ بھوک ہے، پیاس سے تڑپ رہے ہیں صحابہ،
تو اس زمانے کو یاد کریں گے تو پھر اصل مزہ جو حج کا ہے، عمرے کا ہے، مکہ اور مدینے میں جانے کا ہے، وہ آدمی کو میسر ہوگا، ورنہ تو وہاں کی چیزوں کو دیکھ کر آدمی چیزوں سے متاثر ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے سفر کو قبول فرمائے اور خوب عمرہ کرنے کی اور خوب عبادت کرنے کی، خوب تلاوت کرنے کی اور دعوت دینے کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اللهم إنا نريد العمرة فيسرها اللهم إنا نريد العمرة فيسرها لنا اللهم إنا نريد العمرة فيسرها لنا وتقبلها منا یا اللہ ہم عمرے کا ارادہ کرتے ہیں، اے اللہ اس کو ہمارے لیے آسان فرما، اے اللہ ہم عمرے کا ارادہ کرتے ہیں اس کو ہماری طرف سے قبول فرما، یا ارحم الراحمین اپنے پاکیزہ مقدس گھر کی حاضری کو قبول فرما، اے اللہ خوب ادب و احترام کے ساتھ جس طرح نبیوں نے، صحابہ نے، بزرگان دین، اولیاء اللہ نے تیرے گھر کا طواف کیا، تیرے گھر کی زیارت کی، تیرے گھر کا حج کیا، عمرہ کیا، اے اللہ اس طرح ہمیں حج کرنے کی، عمرہ کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے اس عمرے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمرے جیسا بنا، صحابہ کے عمرے جیسا بنا، تابعین تبع تابعین کے عمرے جیسا بنا، صحابیات ازواج مطہرات بنات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح، اے اللہ ہمارے اس عمرے کو قبول فرما، ہمارے اس عمرے کو آسان فرما، وہاں کے سارے ارکان، سارے آداب اس کی رعایت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین مکہ المکرمہ کی، مدینہ منورہ کی عظمت محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما، قرآن کی حدیث کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما، اے اللہ اپنی محبت، اپنے نبی کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما، وہاں جا کر ہمیں خوب عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما، خوب دعوت دینے کی توفیق عطا فرما، خوب توبہ استغفار کرنے کی توفیق عطا فرما، خوب اے ارحم الراحمین اپنے سامنے رونے کی ہمیں توفیق عطا فرما، یا ارحم الراحمین یا ذی الجلال والاکرام جس طرح مکہ المکرمہ سے، مدینہ منورہ سے پہلے دین عالم میں پھیلا اور پہنچا، آج بھی پھیل رہا ہے، پہنچ رہا ہے، اے اللہ ہمیں سب کو بھی مکہ المکرمہ جا کر، مدینہ منورہ جا کر وہ فکریں جو آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کو عطا فرمائی تھی، وہ فکریں ہمیں عطا فرما، اور ان فکروں کو لے کر ساری دنیا میں ہمیں جانے کی توفیق عطا فرما، پوری دنیا کے انسانوں کا رخ بیت اللہ کی طرف ہو جائے، اے اللہ تیرے پاکیزہ مقدس گھر کی طرف ہو جائے، مکہ المکرمہ مدینہ منورہ کی طرف ہو جائے، اس کے لیے ہمیں محنت کے طور پر، ذریعے کے طور پر قبول فرما، اے اللہ ہمارے سفر کو آسان فرما، اے اللہ ہم وہی دعا مانگتے ہیں جو تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر پہ جاتے ہوئے دعا مانگی، اللہم بک نستعین وعليك نتوكل ذلل لنا صعوبة أمرنا وسهل علينا مشقة سفرنا وارزقنا من الخير أكثر مما نطلب واصرف عنا كل شيء رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا اللهم إنا نستحفظك ونستودعك أنفسنا وديننا وأهلنا وأموالنا وأقاربنا وكل ما أنعمت علينا وعليهم به من آخرة ودنيا فاحفظنا أجمعين من كل سوء يا كريم اللهم إنا نسألك من سفرنا هذا البر والتقوى اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك بسم الله توكلنا على الله لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل نسألك مما سألك به محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك مما تعوذ منه محمد صلى الله عليه وسلم وما قضيت لنا من قضاء فاجعل عاقبته رشدا آمين صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.
دعاؤں کی درخواست ہے آپ سے، اور ہمارا سب کا سلام بھی پہنچا دیجیے آپ سے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے عمرے کے لیے، اللہ کے نبی سے ملنے آئے. اللہ کے نبی نے فرمایا اے میرے بھائی ہمیں دعاؤں میں مت بھولنا، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھنا. تو اللہ کے نبی ہو کر اپنے امتی سے کہہ رہے ہیں کہ دعا کرو جب وہ جا رہے ہیں عمرے کے لیے، حج کے لیے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اللهم علمها الكتاب وفقهها في الدين. ما شاء الله ما شاء الله بارك الله. نستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم. ما شاء الله والله.